اب یہی اسی بات پہ، بارڈر والی بات پہ تقریباً دو تین دن پہلے سینیٹر مشتاق احمد جو جماعت اسلامی کا سینیٹر ہے، وہ اکثر زیر بحث رہتے ہیں اور بلوچستان کے مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں، اچھے آدمی ہیں، لیکن انہوں نے جو پوسٹ کیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے زامیات گاڑیاں کھڑی ہیں. اچھا ہاں، اور اس میں مطلب جو گیلن ہے یا جو دوسرے ہمارے بلوچستان میں اکثر ہوتا ہے مشکیزہ بھرے ہوئے ہیں، تو اس پہ انہوں نے یہ پوسٹ لگایا ہوا ہے کہ منشیات، پٹرول، ڈیزل، یوریا، چینی وغیرہ ایران اور افغانستان اسمگلنگ ہو رہا ہے. لیکن وہ ویڈیو جو اس نے لگائی ہے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ساری یہ ڈیزل اور پٹرول والی بات ہے. بعض صحافی ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے بڑے چینلز کے صحافی ہوتے ہیں، وہ اچانک پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا حادثہ ہو جاتا ہے کہ اچانک بلوچستان آ جاتے ہیں. حالانکہ ان کو آنا چاہیے، یہ بھی ملک کا حصہ ہے، ان علاقوں کو کوریج دینا چاہیے، لیکن یہ علاقے ان سے اس طرح پوشیدہ ہیں جس طرح انڈیا ہے. بالکل ہندوستان جس طرح پوشیدہ ہے پاکستانی صحافیوں سے، بڑے چینلز کے اینکر پرسن سے، اسی طرح بلوچستان ہے. بالکل حالانکہ انہیں بلوچستان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہاں کے مسائل سے انہیں باخبر ہونا چاہیے، جس طرح وہ کراچی، لاہور، کے پی کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، بڑے بڑے شہروں کے حالات سے باخبر ہوتے ہونے چاہیے کہ وہ چھوٹے جو علاقے ہیں، جو چھوٹے اضلاع ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ان کے حالات سے بھی وہ باخبر. بالکل تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر حادثاتی طور پر وہ بلوچستان میں ٹپک پڑتے ہیں تو اپنا میک پکڑ کے جاتے ہیں، دیکھیں بھئی یہاں پہ ایران کے پٹرول اسمگلنگ ہو رہا ہے، ایران کا ڈیزل اسمگلنگ ہو رہا ہے، ایران کے کیک اسمگلنگ ہو رہا ہے. بھئی آپ سے کوئی نہیں پوچھتا ہے. وہ بیچارہ کہتے ہیں نہیں بھئی ہم سے تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، ہم تو ویسے دیتے رہتے ہیں، ہم تو بیچتے ہیں، ہم لاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. کہتے دیکھیں کیسے اسمگلنگ ہو رہا ہے، حکومت کی نگرانی میں اسمگلنگ ہو رہا ہے. وہ اصل اسمگلنگ نہیں ہے. اصل اسمگلنگ یہ، ہاں ٹھیک ہے چینی لے جا رہے ہیں، منشیات لے جا رہے ہیں، منشیات والوں کو پکڑے. منشیات والے کون لے کے جا رہا ہے؟ کوئی غریب بندہ ہے، وہ تو بس پتہ میں بات ہے، نہیں ہے نا. ہاں وہ تو پتہ ہے، ان کو نہیں پکڑ سکتے، نہیں پکڑ سکتے. ہاں جو چھوٹا بیچارہ کوئی معصوم سا، غریب سا، مظلوم سا، نہتا کوئی بندہ دیکھتا ہے وہ نشہ کر رہا ہے کسی جگہ پہ، اس کو بیچارے کو اٹھا لیتے ہو، تانے میں بند کر دیتے ہو. آپ جو بڑے مگرمچھ ہے نا، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کون کس طرح کا کام کرتا ہے، ان کو پکڑ لیں. بالکل ان پہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں، مظلوم لوگوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں. ان کی وجہ سے ان کے جیبوں میں پیسے آتے ہیں. اب یہ جو صحافی آتے ہیں، صحافی آ کے بیچارے پٹرول بیچنے والے، ڈیزل بیچنے والے، پمپ والوں کو تنگ کرتے ہیں. بھئی آپ لوگ، بھئی بلوچستان میں پاکستانی پٹرول ناپید ہے. میں نے تو کم از کم اپنی زندگی میں پاکستانی پٹرول واشر میں نہیں دیکھا. بالکل آپ نے پتہ نہیں دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہے نا. بالکل. لیکن یہ لوگ آتے کیا کہتے ہیں، دیکھیں بھئی پاکستان میں اتنے پٹرول ہے ہی نہیں جو بلوچستان تک پہنچ سکے. ابھی پاکستان میں پٹرول کا کیا ریٹ ہے؟ 282. تو 300 سے زائد یہاں تک پہنچے گا. پھر 300 تک. ہم کتنے میں خرید رہے ہیں پٹرول؟ پھر ہم ابھی میرے خیال سے 220 210 اسی طرح ہم خرید رہے ہیں. 60-70 کا فرق ہے. ہاں اسی طرح 60-70 کا فرق ہے. بھئی ہم ایران سے لاتے ہیں، کیک ایران سے آتا ہے ہمارے پاس، صرف ایران سے آتا ہے، صابن ایران سے آتا ہے، ڈیزل ایران سے، پٹرول ایران سے، بہت کچھ ہمارے پاس ایران سے آتا ہے. پاکستان میں اتنے وسائل نہیں ہیں، سستے بھی ملتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ جو یہاں تک پہنچتے ہیں واشک تک، ان کے لیے جو لانے والے لوگ ہیں وہ بہت مشقت اٹھاتے ہیں، بالکل تکلیفیں جھیلتے ہیں. یہ اصل پوائنٹ ہے. آپ کو جو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے مشقتوں اور مصیبتوں کے بعد جو پٹرول یہاں پہ پہنچتا ہے وہ پاکستان کے بڑے شہروں کی نسبت سستی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مشقتوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد کس طرح کے رستوں سے گزرتے ہیں گاڑیاں، اتنے بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں. پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، دشوار گزار علاقے ہوتے ہیں، پکے سڑکیں، موٹر وے، ہائی وے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. بالکل پہاڑوں کے اوپر سے چڑھ کے گاڑیاں، بہت ہی ذلت و خواری ہوتی ہے، بہت ہی ذلت و خواری ہوتی ہے. جو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خطرناک راستے ہیں. لیکن اس کے باوجود اس قیمت میں مل رہا ہے ہمیں جو پاکستان میں نہیں مل رہا. اب اگر اس کو قانونی بنا لیں، ٹھیک ہے، اس کو قانونی بنا کے اگر آپ اس کے لیے گیٹ بنوا لیں، گیٹ سے براہ راست لائیں، میدانی رستوں سے لائیں، تو سوچیں پھر کتنی سستی ہو سکتی ہے. بالکل. ابھی یہاں سے بھی خوزدار تک، ہب چوکی تک، کراچی تک بھی جا رہے ہیں. جو گورنمنٹ حکومت تو خود نہیں چاہتی نا کہ جو ہے ہم ان سے معاہدہ کریں، بائی لیگل طریقے سے لے آئیں. ان کو شوق اللیگل کا، کیونکہ اللیگل جب تیل آتا ہے تو پیسے بھی زیادہ آتے ہیں. کچھ مافیاز ایسے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ لیگل ہو، قانونی ہو. وہ کیونکہ بارڈر سے وہ کھا رہے ہیں. ابھی آپ یہی دیکھ لیں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے، یوریا، چینی
بہت کچھ ہوتا ہے، ان پہ کتنے پیسے مل رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بند ہو۔ ہاں تو ظاہر یہ صوبائی جو وزیر ہیں ان تک اس کا تانا بنا جاتا ہے۔ بالکل، ان سب کو پتا ہے، اسلام آباد تک جو لوگ بیٹھے ان کو بھی پتا ہے دن میں یہاں سے کتنے گاڑیاں گزرتی ہیں، ایران سے کتنے جو ہے ٹن تیل آتا ہے، وہ سب کو سب کچھ پتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ جان بوجھ کے جو ہے ہمیں اگنور کرتے ہیں۔ صرف جو پیسے ہمیں ہم ان کو دیتے ہیں نا، ان کی رسپانس اور ان کی جو ہے ذمہ داری وہی ہے کہ وہ پیسے جیب میں رکھے اور خاموش رہیں۔ اور جو آپ نے کہا تھا کہ اینکر، ان کو میں ابھی تک جو ہے پنجاب میں نے تقریباً 7 سے 8 سال گزارے ہیں، لیکن ان کو شوق ہی نہیں ہے کہ ہمیں پڑھ لیں، ہمیں جان لیں ہمارے مسئلہ کیا ہے۔ بہت کم یہی لوگ ہیں جو ہمیں جاننا چاہتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں، ان کو شوق ہی نہیں ہے۔ اب سینیٹر مشتاق ہے، یہ اپنی جو ہے خود کو مشہور کرنے کے لیے، خود کو فیمس کرنے کے لیے ہمارے جو بلوچ قوم ہے یا علاقے والے ان کے اوپر یہ الزام لگا رہے کہ اسمگلنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ اسمگلنگ کرتے تو اسمگلنگ والے گاڑی اور دوسری گاڑیوں میں فرق بھی ہوتا ہے، اتنا بھی آپ کو عقل ہونی چاہیے کہ کون سی گاڑی میں جو ہے اسمگلنگ کی جاتی ہے، کون سی گاڑی میں چینی ڈالی جاتی ہے، کون سی گاڑی میں جو ہے دال ڈالی جاتی ہے اور کون سی گاڑی میں تیل نکالا جاتا ہے۔ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے، اتنی علم ہونی چاہیے، لیکن ان کو ایک جو ہے ٹاپک ملنا چاہیے، تھوڑے بہت تنقید کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے جو جماعت اسلامی ہے کہ لوگ کہیں بھائی یہ بلوچستان کے جو ہے حقیقی آواز ہے، بلوچوں کی حقیقی آواز ہے، بلوچوں کو جو درد ہے ان کو فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، صرف اپنا جو ہے مفاد ہے۔ میرا بھائی ایک دوسری بات یہ ہے کہ